لا میرے دل کی کلیوں سے آزم مٹا قلب کی بے کلیوں سے آزم۔ غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے والدین یعنی امی اور ابو کی شان و شوقت اور عظمت و بزرگی کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائی۔ منقول ہے ایک بزرگ 3 دن سے فاقے سے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، 3 دن ہو گئے، دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، پانی میں ایک خوش نما اور خوش رنگ سیب بہتا ہوا نظر آیا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا یہ سیب کس کا تھا، پریشان ہو گئے اور سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے کہ اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس سمت سے سیب آ رہا تھا اسی سمت چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 کافی فاصلہ طے کیا، ایک بڑی عمارت اور باغ نظر آیا، دیگر درختوں کے علاوہ سیب کے درخت بھی تھے۔ ایک سیب کے درخت کی شاخیں جو سیبوں سے لدی ہوئی تھی دریا کے کنارے پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بزرگ جو سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے تھے انہیں یقین ہوا کہ ہونا ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ باغ کے مالک کے بارے میں معلومات کی خدمت میں حاضر ہوئے، بغیر اجازت سیب کھا لینے پر ادب سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ باغ کے مالک وہ بھی کوئی عام شخص نہیں تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بہت کوئی نیک بندہ ہے، انہوں نے ترکیب کی، کہا کہ اس طرح معافی نہیں ملے گی، کچھ عرصے تک ہمارے باغ کی آپ کو رکھوالی کرنی پڑے گی، پھر غور کریں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان بزرگ رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بڑی دیانت داری کے ساتھ باغ کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئے اور معافی طلب کی تو باغ کے مالی نے کہا بیٹا ابھی ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ ہے میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اسے اپنے نکاح میں قبول کرو پھر معافی ملے گی۔ وہ نوجوان بزرگ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ سنت نکاح کے بعد جب اپنی منکوحہ زوجہ کے کمرے میں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ جو ظاہری عجوب بتائے گئے تھے وہ تو لڑکی میں نہیں تھے، وہ لڑکی تو سراپا حسن و جمال تھی۔ گھبرا گئے، کمرے سے باہر آ گئے کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ صبح باغ کے مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باغ کے مالک نے پریشانی بھانپ لی، کہا بیٹا گھبرائے نہیں، میں نے جو اپنی بیٹی کی صفات بیان کی تھیں وہ بالکل درست ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا اس لیے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی شہزادی کو بہری کہا اس لیے کہ کبھی بھی خلاف حق کوئی بات اس نے نہیں سنی۔ ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا کہ آج تک میری شہزادی کے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کبھی شریعت کے خلاف گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ نوجوان بزرگ بہت خوش ہوئے اور دل میں اپنی زوجہ محترمہ کی محبت، قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، وہ بزرگ پتہ ہے کون تھے جو سیب معاف کرنے کے لیے گئے اور باغ کی خدمت کی؟ یہ تھے ہمارے غوث پاک کے والد سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور وہ لڑکی جس سے ان نوجوان بزرگ کی شادی ہوئی ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ، ہمارے غوث پاک کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہی کے گھر میں ہمارے 11ویں والے پیر پیران پیر دستگیر روشن ضمیر علی رحمۃ اللہ القدیر کی ولادت پاک ہوئی۔ باغ کے مالک ہمارے غوث پاک کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علی رحمۃ اللہ القوی۔ نزعہ میں گور